سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پوری دنیا کی طرح روچ ڈیل برطانیہ میں بھی 1 سے 10 محرم کی مجالس اعزاء مصطفیٰ اسلامک سینٹر میں انتہائی عقیدت و احترام سے منعقد کی گئیں اور روز عاشور کی مجلس سے عشرے کا اختتام ہوا۔ اسلام اور تاریخ کی عظیم ترین قربانی شہادت اور قربانی کا فلسفہ بیان کیا گیا۔ مومنین اور مومنات اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن امام حسین کے جانثاروں نے ایک دوسرے کو جو وصیت کی ہے نا، میں وہ بتاتا ہوں۔ ایک دوسرے کو پکڑتے تھے، سائڈ پہ کنارے پہ لے جاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، دیکھو کل اگر میں پہلے شہید ہو گیا تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں زہرا کے بیٹے کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ دوسرے کو کہتا تھا کہ بھائی اگر میں پہلے شہید ہو جاؤں نا تو تم زہرا کے بیٹے کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ اس وقت ہم جنت اور جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے رسول کے نواسے کو اکیلا چھوڑ دیا، ہماری کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ Ali Akbar goes into the battlefield. As he's riding into the battlefield, he feels that there's footsteps behind him. This is also unique to Ali Akbar. No other Shaheed in Karbala. He feels there's footsteps behind him. He stops the horse, he turns around, he says, "Oh my father, give me permission to fight." Hussain says, Ali Akbar, if you had a son like you, if you had a son like you, then I would have seen how you give him permission to die. Agar ro ke pyada ke dithave mere Akbar ko, o masjid aqsa tu lada, o inne lada jive umat laya mera tu apas sayyada da mein markaz ha vich duniya de o aulad de adar dada o meri gurbat de koi tarz karo main ku Akbar nazar de۔ شبیہ حضرت قاسم، شبیہ علم حضرت عباس علمدار، شبیہ جولہ حضرت علی اصغر اور شبیہ تابوت برآمد کی گئی اور خاندان اہل بیت کی قربانی سے اسلام کی بقا کو علماء و ذاکرین نے مفصل بیان کیا۔ مولانا محمد ریاض تلاوت و تفسیر قرآن سے مجلس کا آغاز، مولانا ذوالقرنین حیدر اردو اور مولانا ظفر عباس نقوی انگلش میں خطاب، جبکہ ذاکر اہل بیت زامن عباس نے پنجابی میں مصائب اہل بیت بیان کیے۔ نوح خان کلب عباس شاہ، سید کلب عباس، رضوان کاظمی اور کاشف عباس نے اپنا خراج عقیدت پیش کیا۔ نظامت فرد کاظمی اور معصوم نقوی نے سر انجام دیے۔ اختتام مجالس پر ماتم اور نماز مغرب و عشاء باجماعت ادا کی جاتی رہیں۔ اللہم کلی ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی۔ امام مظلوم کربلا کے ایام ہیں اور اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کہیں بھی آپ مجلس امام حسین میں جائیں تو یہ سمجھ کے جائیں کہ میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آپ کا تصور عبادت ہوگا انشاءاللہ تو پھر آپ کو مقصد امام حسین مظلوم کربلا سمجھ میں آئے گا۔ جب کوئی دین کو بچانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اصل میں یہ امام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر دین کے لیے کوئی قربانی دینا پڑے تو ہم آرام سے یہ نہ سوچیں بیٹھے ہوئے کہ کیسے ہوگا، بلکہ امام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے نقش قدم پہ چل کر قربانی پیش کریں۔
دوسرا یہ کہ ہمیں امام مظلوم میں کربلا کے اس مشن سے جو خاص میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اتحاد بین المسلمین کے اوپر کام کرنا چاہیے، اتحاد بین المومنین ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس نے بھی امام حسین کو چھوڑ دیا ہے سمجھیں اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہمارے جو بزرگ علماء بھی گزرے اور ہمارے اوصیاء اور وسیع اور جناب ولی گزرے ہیں، انہوں نے بھی امام حسین کی تعریف کی ہے۔ جیسے اجمیر کے بادشاہ نے کہا کہ شاست حسین بعد شاست حسین، اسی چیز کو آپ سوچنے شروع کریں تو اینڈ کے اوپر آتا ہے کہ دین آست حسین، دین پناہ آست حسین۔ حسین نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ آپ دین پہ رہیں، دین کی حفاظت کریں، دین کے لیے قربان ہو جائیں، چاہے آپ کو اپنی بہنوں کے پردے دینے پڑیں اور نماز کے اوپر خصوصاً توجہ دیں۔ آل محمد نے نماز بڑے مشکل وقت میں بھی پڑھی ہے۔ امام مظلوم آپ کو سلامت رکھیں اور ہمارے ملک میں اور یہاں ہمیں ان کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے ہر طرح سے کرونا کے بارے میں ہے یا کوئی بھی ہے تو ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم امام کی بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر چل کے دین کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور اپنی قوم کو بھی بچانا ہے اور اپنے ملکوں کو بھی بچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔